نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیات نمبر 152 رکوع نمبر 19۔ ترجمہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ تول کو انصاف سے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم مکلف نہیں کرتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو اگرچہ قرابت داری ہو، رشتہ داری ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 152 میں وہ 10 احکامات کے تسلسل کا چھٹا حکم ہے، اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسی طریقے سے جو بہتر ہو، مستحسن طریقہ ہو، یہاں تک کہ یہ یتیم اپنے سن بلوغ تک پہنچ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خطاب ہے یتیم کے اولیاء کو کہ یتیم کے مال کو آپ سمجھو، ناجائز ناحق طریقے سے یتیم کے مال کے کھانے سے گریز اور پرہیز کرو۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طور طریقے سے ظلمن کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ لہذا یتیم کی کفالت اور یتیم کے مال کی حفاظت اولیاء کے فرض منصبی اور ذمہ داری ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ یتیم سن بلوغ تک پہنچ جائے، اور بلوغت کے بعد یتیم کا مال یتیم کو سپرد کرو، حوالہ کرو۔ لفظ اشدہ کا معنی ہے قوت اور طاقت، اور طاقت اور قوت کے ابتدا یا بلوغت کے ابتدا جمہور اہل علم کے نزدیک وہ 15 سال سے ہوتی ہے، یعنی بچہ جب 15 سال کا ہو جائے تو شرعاً وہ پھر بالغ ہوتا ہے۔ اور البتہ بلوغت کے بعد بھی دیکھا جائے
کہ آیا یتیم اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت، استعداد اور قابلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر 15 سال تک یا 15 سال بلوغت تک اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتا، قابلیت نہیں رکھتا، استعداد نہیں ہے ان کے اندر، تو پھر 25 سال تک اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ولی خود کرے۔ اور ایک بندہ 25 سال تک بھی اپنے مال و دولت کی حفاظت اور صلاحیت سے عاری ہے، خالی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی بہرحال ان کو ان کا مال حوالہ کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کے حد تک نہ ہو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر 25 سال تک مال کے حفاظت کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی اس یتیم کو اس کا مال سپرد نہ کیا جائے، البتہ کھانے پینے وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ ان کے مال کے ادا کیا جائے، بلکہ 25 سال بعد قاضی شرعی جج وغیرہ اس کے مال کے حفاظت کی ذمہ داری کسی کو سپرد کرے، کسی کو وکیل بنائے۔ اور سورہ نساء کی آیت ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیم کے مال میں بالغ ہونے کے بعد اگر تم صلاحیت دیکھ لو تو ان کا مال ان کو سپرد کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے یتیم کا صرف بالغ ہونا مال کی سپردگی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مال کی حفاظت کی صلاحیت اور قابلیت بھی ضروری ہے، جو بلکہ شرط ہے۔ 7واں حکم یہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ تول میں انصاف کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والا دکاندار دوسرے فریق خریدار کے حق میں کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے، انصاف کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کے ایک سورت ہے پارہ عامہ میں سورہ مطففین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تطفیف ناپ تول میں کمی کو کہا جاتا ہے، اور اس عمل بد کی وجہ سے کئی امتیں تباہ ہو چکی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، یعنی حق کا پورا دینا اور کمی کرنا ہر چیز میں ہوتا ہے، ہر چیز میں وفا ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے۔ اور موطئ امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جو کہ ارکان نماز رکوع سجدہ قیدہ درست طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، اس میں کمی کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے تطفیف کی، جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تطفیف کے مفہوم میں توسع ہے، لہذا جو ملازم اپنے ملازمت کو، اپنے فرض منصبے کو درست طریقے سے پورا نہیں کرتا وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے۔
جب مزدور کام چوری کرتا ہے، مزدوری میں کمی کوتاہی کرتا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتا، وقت کے اندر کام چوری کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، یا ایک عالم اپنے منصب کے حوالے سے حق بات کرنے میں کمی کرتا ہے، تو یہ سب تطفیف میں داخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو خیانت ہے یہ بھی ایک قسم کی تطفیف ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لا نکلف الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کے طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ اور تفسیر مظہری میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے اضافے کا مقصد لکھتا ہے کہ ادائے حق کے وقت احتیاط اس میں ہے کہ کچھ زیادہ دیا جائے تاکہ کمی کا شبہ باقی نہ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وزان کو، وزن کرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ زن و ارجح، یعنی تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ رواه احمد و ابو داود و ترمذی بروایت سوید ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آٹھواں حکم یہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یعنی جب تم بات کہو تو حق بات کہو، انصاف پر بات کرو، اگر کہ اپنی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کسی معاملہ کی گواہی ہو، کسی حاکم کی طرف سے فیصلہ ہو، یا آپس کے اختلافات کے حوالے سے ہو، یا گفتگو کے حوالے سے ہو، لیکن عدل کے دامن کو مت چھوڑو، کیونکہ قیام عدل میں ناانصافی میں جو کرتے ہیں وہ دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے زیادتی، ظلم، جبر، ناانصافی دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے اور عدل توڑا جاتا ہے، ایک قرابت اور ایک عداوت۔ یا تو طرفداری جو کی جاتی ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، یاری دوستی کی بنیاد پر، اور یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے دشمنی کی بنیاد پر۔ لہذا نہ کسی کے ساتھ یاری دوستی کی بنیاد پر، قرابت تعلق کی بنیاد پر زیادتی کرو، نہ کرو زیادتی، اور نہ عداوت کی بنیاد۔ انصاف سے کام لو، حق بات کرو، حق بات کہو، اور قیام عدل کو بہرحال برقرار رکھو، طرفداری مت کرو۔ اور 9 نمبر حکم یہ ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، عہد شکنی سے بچتے رہو۔ اور بئی مقام اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو عالم ارواح میں، عالم ازل میں ہر انسان سے لیا گیا تھا، اس میں سب انسانوں کو کہا گیا لستو بربکم، تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، انہیں بلا شبہ یا رب العالمین آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ لہذا ہر انسان عہد کی پاسداری کرے، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے نظریات کو رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنائے، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اہل علم کا قول ہے کہ اس عہد سے مراد نظر اور منت بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، جو ایک انسان اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس نظر کو پورا کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ یوفون بالنظر، اللہ کے نیک بندے اپنے منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی عہد سے مراد اللہ تعالی کی مکمل اطاعت ہے، جو تمام احکامات کو شامل ہے۔ تمام احکامات میں اللہ کی رضا
کو شامل کیجیے، اور طریقہ ہو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم اللہ کا، طریقہ کس کا؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ مقصدی زندگی ہے، اور محمد رسول اللہ یہ طرزی زندگی ہے۔ اللہ کے احکامات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یعنی ان کاموں کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔